You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے نظام کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ چیز حکم الہی سے تیار ہو جاتی ہے. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، کائنات کا وہ بڑا حصہ جو ہمیں اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اکیلے اللہ نے. اور ہر چیز کو پیدا کر کے انہوں نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت دینے کے لیے اسباب و وسائل استعمال کیے. اللہ کی ہر رحمت اور ان کی ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر بندوں تک پہنچتی ہے. یہی وہ اہم چیز ہے جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور جو اسباب پر ٹھہر گیا پھر وہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کے یہ مضمون سمجھانے کی کوشش کروں گا. فرض کیجیے کہ ایک بہت بڑا ٹرک ہے اور اس میں پورا مال لوڈ ہے، بہت وزن ہے اس میں، حقیقت میں اصلی ٹرک ہے اور مال بھی حقیقت میں اس پہ لوڈ ہے. اس کے آگے والے حصے میں ایک رسی باندھی گئی اور 5 سال کے بچے کے منہ میں اس رسی کو تھما دیا گیا. 5 سال کا بچہ اس رسی کو منہ میں داب کے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ٹرک کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے. یہ منظرنامہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کھلی آنکھوں سے، ننگی آنکھوں سے ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال کا بچہ اتنا بڑا ٹرک لوڈ اور رسی بندھی ہوئی ہے. بچے نے اپنے منہ میں رسی دابی اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا. جتنا بچہ آگے جا رہا ہے ٹرک بھی اتنا ہی آگے بڑھ رہا ہے. بظاہر تو آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اتنے وزن والے ٹرک کو یہ بچہ اپنے منہ کے ذریعہ سے دانتوں میں اس رسی کو دبا کے کھینچ رہا ہے. ظاہر ہے نا یہ، لیکن ہم اور آپ کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. دل کیا کہے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا. آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے لیکن دل نہیں مانے گا، دل اسے قبول نہیں کرے گا. پھر اندر اندر ہم اور آپ سوچیں گے کہ یہ سب ڈرامائی انداز سے کیا جا رہا ہے. بچہ بظاہر کھینچ رہا ہے، اس ٹرک میں پورا انجن ہے جو ٹرک کو چلا رہا ہے. کوئی ڈرائیور بیٹھا ہے جو اسی رفتار سے اس کو بڑھا رہا ہے جتنی رفتار سے بچہ آگے بڑھ رہا ہے. ورنہ بچے میں اتنی طاقت کہاں جو اپنے دانتوں میں رسی کو پکڑ کے اتنے بڑے ٹرک کو کھینچ سکے. دل یہی کہے گا نا، یہی سچائی ہے. بچہ بظاہر کھینچ رہا ہے، ٹرک کا انجن چل رہا ہے، ڈرائیور اسے کنٹرول کر رہا ہے، ڈرائیور اس کو اتنی رفتار سے چلا رہا ہے
جتنی رفتار سے بچہ آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر میں تو بچہ کھینچ رہا ہے، لیکن باطن میں اس کے پیچھے بہت بڑا سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہاں ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ بچہ کیسے کھینچے گا، نہیں کھینچ سکتا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن دل نہیں مانے گا۔ پھر دل یہاں کیوں مان گیا کہ کالی کلوٹی بھینس، اس نے چارہ کھایا، بھوسا کھایا، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اسے آپ نے دودھ لیا اور کیلشیم سے بھرا دودھ پی لیا، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ بھینس دودھ دے رہی ہے۔ یہاں دل کیوں مان گیا؟ آنکھوں نے دیکھا کہ بھینس دودھ دے رہی ہے، بس مان لیا کہ بھینس دودھ دے رہی ہے۔ یہاں یہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا کنٹرول چل رہا ہے؟ کیا بھینس کو معلوم ہے کہ اس کے پیٹ میں اتنا بڑا کارخانہ لگا ہے کہ کھائے گھاس اور بن جائے دودھ؟ بھینس کے پیٹ میں اتنی بڑی فیکٹری لگی ہے کہ کھائے بھوسا اور بن جائے دودھ۔ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کشید ہو کے اس کے تھنوں میں جمع ہو جاتا ہے، اب اتنا کام ہے کہ دباؤ اور دو کے دودھ نکال لو۔ یہاں دل کو کہتا ہے کہ بھینس دودھ دے رہی ہے۔ یہاں اس کے پیچھے کا سسٹم کیوں نہیں سمجھتے؟ جس نے بھینس کے سسٹم قدرت الہی کے نظام سے سمجھ لیا وہی تو مومن ہے، اور جس کی نظر بھینس پہ ٹھہر گئی کہ بھینس دودھ دیتی ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ گئی؟ آم کا درخت ہے، کیا اسے معلوم ہے آم کے درخت کو کہ میں نکلوں گا، پھر میں بور نکالوں گا، پھر اس کے اندر میں پھل لگاؤں گا آم کا، اس کے اندر گٹھلی میں تیار کر رہا ہوں، رس میں بھر رہا ہوں؟ وہاں کیوں مان گئے کہ آم کے درخت سے آم مل رہے ہیں؟ وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح وہ چھوٹا سا بچہ ٹرک کو نہیں کھینچ سکتا، ظاہر ہے اس کے پیچھے دوسرا سسٹم کام کر رہا ہے، ایسے آم کے بارے میں سوچو، یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے میرے رب کی قدرت کام کر رہی ہے، ورنہ عقل میں بھی بات نہیں آتی کہ نیچے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، پھر اس کا تنا ہے، پھر اس کی شاخیں ہیں۔ آم تو اس کی شاخوں کے کناروں پہ آتے ہیں، وہ چھوٹا سا بور کیسے بن گیا اس میں؟ پھر وہ بور اکثر جھڑ جاتے ہیں۔ اگر سارے بور آم بن جائیں تو شاخیں پھٹ کے نیچے آ جائیں وزن کی وجہ سے۔ اکثر حصہ ہمارا رب جھاڑ دیتا ہے، شاخیں جتنا وزن جھیل سکتی ہیں بس اتنے پھل تیار کرتے ہیں ہمارے اللہ۔ چھوٹا سا بور بڑا ہوا، بڑھتے بڑھتے پورا آم بن گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں رس ہے، کدھر سے جا رہا ہے رس؟ آپ نے کہا زمین سے، جڑوں سے، اس کے تنے میں، تنے سے شاخوں میں، شاخوں کا ذریعہ اس پھل میں رس پہنچا۔ ذرا کسی شاخ کو کاٹ کر دیکھیے، اگر نیچے سے سپلائی ہے تو جہاں سے آپ کاٹیں گے وہاں سے وہ مال مل جانا چاہیے۔ پانی کی پائپ لائن جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پانی اس لائن سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی کاٹیں گے وہیں پانی نکل پڑے گا۔ شاخ کو کاٹیں، تنے کو کاٹیں، کہیں سے وہ رس ملے گا آپ کو جو آم میں پہنچ رہا ہے۔ کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ یہاں تو ہم نے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ آم کا درخت ہمیں آم دے رہا ہے۔ آم کے درخت کو نہیں معلوم کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے اور آپ کے رب کی قدرت کام کر رہی ہے۔ اگر اس قدرت کو سمجھ لیا تو مومن ہے۔ اور یہ کہا کہ آم کا جو درخت ہے یہ ہمیں آم دے رہا ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ آپ اپنے ذہن کے پردوں پر اس طرح کی بے شمار مثالیں لا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی جو ہماری اور آپ کی معمولاتی زندگی ہے روز کی، اس میں اپنے کو دیکھیں اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت نظر آئے گی۔
ہر شخص کو معلوم ہے، دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دیکھتی ہیں آنکھیں، بلا شبہ دیکھتی ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھتی، کیوں دیکھتی۔ اس کے پیچھے ہمارے رب کی قدرت کار فرما ہے تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کان سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں بتائیے آپ؟ ان کانوں کے پردوں کو کہاں تیار کیا گیا؟ یہ آنکھیں کہاں بنائی گئیں، کہاں ان کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے؟ کتنا بڑا کارخانہ ہوگا وہ جہاں یہ آنکھیں بنائی گئیں، کتنی بڑی فیکٹری ہوگی جہاں یہ کان تیار کیے گئے، کتنی بڑی فیکٹری ہوگی جہاں یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ تیار کیا گیا، جہاں ناخن بنائے گئے، جہاں دل بنایا گیا، جہاں ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ بنا کر اس پہ گوشت پوشت چڑھایا گیا، کتنی بڑی فیکٹری ہوگی، کتنی لیبر وہاں کام کر رہی ہوگی، کتنی روشنی کا انتظام ہوگا، کتنی کشادگی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا کھلونا جو بنتا ہے اس کے لیے ڈائیاں بن رہی ہیں، ڈائی میکر الگ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مشینیں الگ بنائی جا رہی ہیں، بجلی کا انتظام الگ کیا جا رہا ہے، ٹیسٹنگ پہلے ہو رہی ہے، کہیں کھردرا ہو گیا تو ڈائی کو گھسا جا رہا ہے، چھوٹا سا کھلونا بنانے کے لیے جو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو ہمارا اور آپ کا وجود ہے، کتنی صلاحیتیں ہیں اس میں، یہ کہاں تیار ہوا، کتنی بڑی فیکٹری ہے، وہاں روشنی کا کیا انتظام ہے، تنگی ہی تنگی ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یہاں یہ کام، یہ عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارے رب کی قدرت کار فرما ہے۔ اس قدرت کو سمجھ لیا تو مومن ہے، اور سسٹم پہ نظر آ گئی، سسٹم پہ نظر جم گئی، سسٹم ہی سسٹم، اسباب ہی اسباب، اس کے آگے کچھ نہیں، تو آپ یقین جانیے کہ اسی کا نام کفر ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کی ہر نعمت اور اللہ کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے، سبب پہ نظر نہیں ٹھہرنی چاہیے، مسبب الاسباب تک نظر جانی ضروری ہے ہر چیز میں۔ جب مسبب الاسباب پہ نظر جائے گی تو آپ مومن بن جائیں گے ہر چیز کے حوالے سے۔ ایک موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی کمپنی کا ہو، ایپل کا مان لیجیے، تو بڑی تعریف کرتے ہیں اس بندے کی جس نے اس فون کو ایجاد کیا۔ کٹا ہوا سیب اس کا ایک نشان ہے، وہ لگا ہوا ہے، آپ کو اس کی ہسٹری معلوم ہوگی، کٹا ہوا سیب کیوں ہے، ایپل کٹا ہوا کیوں ہے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، صاحب کیا چیز بنائی ہے، وہ وہیں تک نظر پہنچی، اس کے آگے گئے نہیں۔ اگر اس فون پر اور اس کے بنانے والے پر، اس کے ایجاد کرنے والے پر نظر ٹھہر گئی، رب کعبہ کی قسم یہ کفر ہے۔ نظر یہیں کیوں ٹھہری، نظر اس کے آگے کیوں نہیں گئی کہ اس میں جتنا مٹیریل استعمال ہوا ہے، ایک ایک پرزے کا مٹیریل میرے رب نے اس زمین میں اسی وقت رکھ دیا تھا جب اس نے اس زمین کو بنایا تھا۔ کروڑوں سال پہلے جب اس نے اس زمین کو بنایا تھا تو اس زمین کے اندر ہمارے رب نے اس ایپل فون کا ٹوٹل مٹیریل زمین میں رکھ دیا تھا۔ اس ایپل فون میں کون سی ایسی چیز ہے جو زمین سے نہ نکلی ہو؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ یہ آسمان سے ٹپکا ہے۔ اس کے بنانے والے کو اس کا ایک ایک پرزہ، اس کا مٹیریل کہاں سے ملا؟ زمین سے۔ چلیے مٹیریل سمجھ میں آ گیا، آگے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بندے نے اس فون کو ایجاد کیا ہے اس کی عقل کی، اس کی دماغ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور دماغ بنانے والے کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ یہ ہے بڑا مسئلہ۔ سب بڑا سمجھدار تھا، بڑی عقل والا تھا، بڑا دماغ تھا اس کے پاس، اس نے ایسا فون ایجاد کر دیا، یہیں پہ ٹھہر گئے، اسی کا تو نام کفر ہے۔
جس نے وہ دماغ بنایا اس کی تعریف میں کیوں نہیں مصروف ہو جاتے ہیں؟ تذکرہ اس کا بھی کرو، جس نے اس کی ایجاد کی تذکرہ اس کا کیجئے، اور اس کا تذکرہ کر کے اپنے اللہ کی قدرت اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ میرے رب نے اس کو کتنا دماغ دیا کہ اس نے یہ چیز ایجاد کر دی، یہاں تک پہنچیں گے تو مومن بنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسباب پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی سے کہا کہ کھانا بناؤ، کہتے ہیں گھر میں چائے بناؤ، کہہ تو دیا آپ نے کہ کھانا بناؤ اور چائے بناؤ، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ دونوں جملے آپ کو غلط نظر آئیں گے، بیکار جملے ہیں یہ۔ بیوی ہو یا بہن یا بیٹی یا کوئی بھی شخص، نہ وہ کھانا بنا سکتا ہے نہ چائے بنا سکتا ہے، پکا سکتا ہے۔ کھانا بنانا تو یہ اللہ کا کام ہے، پکانا اللہ نے اختیار دیا ہے اس کا۔ چائے کی پتی آپ میں سے کون بنا سکتا ہے؟ زمین کے سینے کو چاک کر کے اس کے پودے کو باہر لانا ہے کسی میں ہمت جو یہ ذمہ داری لے لے؟ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے پھاڑا اور اس کے اندر سے پودا ہم نے نکالا، یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے کوئی کسان جو یہ ذمہ داری لے لے؟ چائے کے باغوں کا جو مالک ہے وہ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ یہ پودے ہم نے نکالے ہیں۔ چائے کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ چینی جس گنے سے تیار ہوئی ہے وہ گنے کا درخت کس نے نکالا باہر؟ چائے میں پانی استعمال کرتے ہیں، یہ پانی ہم اور آپ بنا سکتے ہیں کیا؟ جو دودھ استعمال کرتے ہیں وہ گائے کا ہو یا بھینس کا یا بکری کا، ہم میں اور آپ میں ہے طاقت جو ایسا دودھ تیار کر دیں؟ تو چائے کیسے بنا سکتے ہیں؟ پکا سکتے ہیں۔ کھانا، روٹی ہو، سبزی ہو، سالن ہو، دالیں ہوں، ان میں کون سی چیز آپ نے بنائی جو کھانا بنانے جا رہے ہیں آپ؟ ان میں کوئی چیز آپ نہیں بنا سکتے۔ پنیر، یہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے، ادھر دودھ رکھا ہے ادھر پنیر رکھا ہے۔ دودھ کی بدلی ہوئی شکل کیا ہے؟ پنیر۔ اگر یہ حقیقت آپ نے سمجھ لی کہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل کیا ہے؟ پنیر، تو گوشت بکرے کا، بکری کا آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کس کی بدلی ہوئی شکل ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ سبزی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ بکری نے گھاسی تو کھائی، سبزہ کھایا، کبھی بکری نے گوشت کھایا؟ جب اس نے گوشت کھایا نہیں تو یہ گوشت کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے، یہ سب سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ میرے رب کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ بکرا اور بکری کھاتے ہیں گھاس پھوس اور اس گھاس سے بن رہا ہے گوشت۔ اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور دوسروں کو سمجھا دیا تو گوشت کو کبھی آپ نان ویج کہیں گے ہی نہیں۔ یہ نان ویج کیسے ہے؟ ایک مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ انڈا ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں کس میں مانا جاتا ہے؟ نان ویج، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ اس انڈے کو نان ویج کیوں کہہ دیا؟ اس میں کوئی آپ کو چلتا پھرتا جانور نظر آ رہا ہے کیا؟ ابالو، چھلکا ہٹاؤ تو جمع ہوا مادہ ہے، کچھ سفیدی ہے اور کچھ زردی ہے۔ نان ویج آپ نے اسے کیوں کہا؟ کہ صاحب مرغی کے اندر سے نکل کے آیا ہے اور مرغی نان ویج ہے بظاہر، اس کے اندر سے نکل کے آیا ہے تو جو زندہ جانور سے نکل کے آئے گا وہ نان ویج ہو جائے گا۔ اگر یہ اصول ہے تو پھر دودھ کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی بھینس کے اندر سے نکل کے آیا ہے، گائے کے اندر سے نکل کے آیا ہے، اسے آپ ویج کہیں گے یا نان ویج؟ پھنس جائیں گے آپ۔ یہ اپنی طرف سے ویج اور نان ویج کو متعین کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں جنہوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔
وہ جسے بتائیں یہ حلال ہے اسے کھاؤ، تہہ میں جاؤ گے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت، بھینس کا گوشت، اس کو آپ نان ویج کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ سبزی کی بھوسے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ان جانوروں نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں کہ اس سے گوشت تیار ہو۔ انڈے کو نان ویج کہہ دیا، جانور سے دودھ نکلنا ہے اسے ویج میں شامل کر دیا، اور وہ دہی جو کیڑوں کا چلتے پھرتے کیڑوں کا مجموعہ ہوتا ہے دہی، کبھی خوردبین سے دیکھنا ٹوٹل کیڑے چلتے پھرتے، اس کو ویج میں داخل کر دیا۔ سارے ویج کھانے والے اور نان ویج سے پرہیز کرنے والے سب زندہ جانور کھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسانوں سے پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کنفیوز ہو جاؤ گے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ جسے انہوں نے حلال کر دیا ہے اسے شوق سے کھاؤ، اور جسے انہوں نے حرام کر دیا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ ان کی ہر نعمت، ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آئے گی۔ اب کوئی صاحب ہے انہوں نے 500 روپے کا نوٹ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور مسافر میں آپ کو پکڑا دیا اور آپ نے اس کو جھٹک دیا، میں نہیں دیتا، بھگا دیا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، یا آپ نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ کون لائے گا 500 روپے آپ کے لیے؟ کوئی نہیں لاتا ہے، صرف وہ لاتا ہے جس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میرے فلاں بندے کو یہ پیسے دے کے آؤ۔ جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ وہی دل میں ڈالتے ہیں، اور پیسے بھی انہوں نے ہی دیے، پیسے بھی انہوں نے ہی دیے ہیں، حساب سے وہ تقسیم کرتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے۔ مالداروں کو حکم دیا کہ تم کو میں نے دیا ہے کہ پیسے لو اور فلاں فلاں کو دے کے آؤ۔ اب وہ امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو یا کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی محتاج ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، ہدیہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ان کو دو، ہدیہ ان کو دو۔ تو جو کچھ آ رہا ہے انسان کے ہاتھ سے، وہ انسان کے ہاتھ سے تو بظاہر آ رہا ہے، بھیجنے والا میرا اللہ ہے۔ جیسے وہ بچہ ٹرک نہیں کھینچ سکتا، ایسے ہی دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے ہمارے رب کی قدرت کار فرما ہے۔ اسباب پہ نہ کبھی ٹھہرنا، اسباب پہ ٹھہرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب تک پہنچ جاؤ، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم خواجگان سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میری اتنی دیر کی یہ تقریر، میرا جو بیان اتنی دیر ہوا ہے، اس سب کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں دیکھیے۔ پڑھیے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریفیں ساری کس کے لیے ہیں؟ آپ تو ایپل بنانے والے کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ فرق کر دیا آپ نے۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس ایپل فون کو دیکھا اور تعریف کی اس کے بنانے والے کی اور یہیں ٹھہر گئے، تو اس کے حوالے سے تو آپ نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ یہ والی تعریف اللہ کے لیے آپ نے ثابت ہی نہیں کی۔ یہ والی تعریف اس کی ایجاد کرنے والے کے لیے۔ کون سی تعریف آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ گھر میں کھانا اچھا پکا دیا گیا تو بیوی کی تعریف، صاحب بہت بہت شکریہ، آج کھانا آپ نے ایسا بنایا کہ وہ سب آپ نے فیل کر دیا، بس یہیں پہ ٹھہر گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کھانے میں جو کچھ استعمال ہوا ہے، تیز پتے استعمال کرتے ہیں نا، مزہ آ جاتا ہے اس کی خوشبو سے۔ آپ کے قورمے میں تیز پتے سے آپ کی بریانی میں کتنی اچھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی پہ ٹھہر گئے کہ خان سامہ فلاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا کھانا بناتے ہیں۔ تیز پتہ بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ لونگ پیدا کرنے والے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ چھوٹی بڑی الائچی آپ کے
اسٹو میں ذائقہ پیدا کر دیتی ہیں، وہ ذائقہ پیدا ہوا اور کھانا تیار کرنے والے کی تعریف کر دی، اور چھوٹی بڑی الائچی پیدا کرنے والے کی تعریف بالکل نہیں کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اپنے دل سے پوچھیں ہم نے دنیا کی چیزوں میں یا کسی بھی حوالے سے اللہ کی تعریف کی کب تعریف کی بتائیے؟ یہاں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تعریف بیان کب کی؟ کس چیز کو عنوان بنا کے اس کی تعریف بیان کی؟ تو شاید زیرو نظر آئے گا، زیرو۔ ہم کسی چیز کو عنوان بنا کے ان کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ پنکھے دیکھے تو کمپنی پہ ٹھہر گئے، اور اس کا مٹیریل بنانے والے اور یہ دماغ دینے والے کی کبھی تعریف نہیں کی۔ تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں ہیں۔ یقین جاننا جس دن ہم اور آپ اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جائیں گے، وہ اتنا نوازیں گے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی افطار کے وقت میں باہر بہت ساری ٹھیلیاں ریڑھیاں لگی ہوں گی، سیب والے، امرود والے، کیلے والے سب اپنے اپنے آئٹم کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ کشمیر والا سیب لے لو، الہ آباد والے امرود لے لو، سب تعریف میں لگے ہوں گے نا اپنی اپنی چیزوں کے۔ سیب بیچنے والا سیب کی تعریف کیوں کرتا ہے بتائیے؟ وہ تعریف صرف اس لیے کرتا ہے کہ تعریف کریں گے، لوگ خریدیں گے، مجھے روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا میرے لیے، اسی لیے وہ سیب کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ سیب کی تعریف کریں گے تو اس کے ذریعہ سے مجھے روزی ملے گی۔ سیب بیچنے والا سیب کی تعریف کرتا ہے تو اسے روزی مل جاتی ہے۔ جو شخص سیب بنانے والے کی تعریف کرے گا، کیا وہ اسے محروم کر دیں گے؟ بس یہ سمجھ کا فرق ہے۔ اللہ ہماری رسائی وہاں تک کر دے جو ہم حقیقت تک پہنچ جائیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف کہاں کرتے ہیں؟ کس چیز کو عنوان بنا کے تعریف کرتے ہیں؟ چھینک آئی، چلیے میں آپ سے، یہ آخری بات ہے آج کی مجلس کی۔ چھینک آتی ہے، کیا کہنا ہے اس میں؟ زور سے بولیں، صحیح جواب ہے آپ کا۔ چھینک آئی، نبی کی تعلیم ہے کہ الحمدللہ کہو۔ کیا ترجمہ ہے الحمدللہ کا؟ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، یہ سورہ فاتحہ کا بالکل ابتدائی حصہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کا چھینک سے کیا تعلق ہے؟ یہ چھینک پہ آپ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس چھینک پر الحمدللہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ الحمدللہ کا کیا تعلق ہے چھینک سے؟ جس دن سمجھ لو گے اسی دن ایمان طاقتور بن جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے، آئینہ سامنے رکھ لینا، شکل کی اور چہرے کی اور صورت کی کیا حالت ہوتی ہے چھینک کے وقت میں۔ شکل بگڑ جاتی ہے نا، کسی کو بھی چھینک آئے شکل کتنی بگڑتی ہے، کبھی چھینک کے وقت میں آئینہ سامنے رکھ کے دیکھو یہ شکل کتنی بگڑ جاتی ہے چھینک کے وقت۔ چھینک کے وقت میں جتنی یہ شکل بگڑی، اگر یہ شکل و صورت اسی حالت پر رک جاتی، کون سی طاقت ہے جو اس کو پہلی شکل اور پہلی صورت پہ واپس لائے؟ ہے کوئی طاقت؟ چھینک کے وقت میں شکل بگڑی، میرے رب نے اس بگڑی ہوئی شکل کو پھر ویسے کر دیا جیسے پہلے تھے۔ یہ ہے نا ان کا انعام، یہ ہے نا ان کا احسان، اس پر کہو الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ شکل بگڑی تو تھی، انہوں نے پھر سدھار دی، اگر وہ اسی حالت پر رک جاتی تو دنیا کا کوئی سرجن ایسی شکل نہیں بنا سکتا جیسی چھینک سے پہلے تھی۔ چھینک کے وقت میں شکل بگڑی، پھر ہمارے رب نے اس شکل کو ویسے ہی صحیح کر دیا۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تو ظاہر کا بگاڑ ہے، ذرا باطن کا بگاڑ دیکھیں۔ جب چھینک آتی ہے، توجہ سے سننا، جب چھینک آتی ہے تو پھیپھڑے اس کیفیت پر پہنچ جاتے ہیں، اس حالت پر جو موت والی حالت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اگر پھیپھڑے اور رکے رہیں اسی حالت پر تو یہ انسان مر جائے۔
ظاہر میں شکل بگڑی، اسے میرے رب نے سدھار دیا، اندر پھیپھڑوں کی وہ حالت ہو گئی تھی جو مرنے والے کی ہوتی ہے، ہمارے رب نے چھینک کے بعد پھیپھڑے بھی صحیح کر دیے، وہ بھی اپنا کام کرنے لگے۔ کہو الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بگڑی ہوئی شکل کو سدھار دیا، پھیپھڑوں کو بھی چالو کر دیا، ورنہ ہم موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہ ہے چھینک پہ الحمدللہ۔ اگر آپ زور سے کہیں الحمدللہ تو سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ آپ کو جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ یاد کیجیے آج کا سبق، چھینکنے والا اگر چھینک پر کیا کہے الحمدللہ تو سننے والوں کو کیا کہنا ہے یرحمک اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ پہ رحم کرتا رہے۔ ابھی اس نے آپ پر رحم کیا کہ بگڑی ہوئی شکل صحیح کر دی، پھیپھڑوں کی حالت درست کر دی، یہ ان کا رحم تھا کہ تم صحیح ہو گئے۔ میری دعا یہ ہے کہ میرا رب تم پہ ہمیشہ رحم کرتا رہے۔ ابھی اس نے تم پر رحم کیا، میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پہ ہمیشہ رحم کرتا رہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو ان کا رحم اس مصیبت کو دور کر دے، یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ تو جو بندہ آپ کو یرحمک اللہ بولے گا، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ پیدا ہو جائے گی یہ زبان بتا نہیں سکتی۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کیجئے تو پھر دیکھیے سماج میں، معاشرے میں کتنا خوشگوار پیدا ہوتا ہے۔ چھینک آپ کو آئی، آپ نے کہا الحمدللہ اور میں نے آپ کو دعا دے دی یرحمک اللہ، تو آپ کے دل میں میرے لیے بہت جگہ بن جائے گی، بندہ بہت اچھا ہے، اس نے ہمیں دعاؤں سے نواز دیا۔ پھر آپ کو کہنا ہے یہدیکم اللہ، اللہ ہمیشہ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔ آپ نے مجھ کو جو یرحمک اللہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ یہ نبی کی سنتیں ہیں، یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہم اور آپ اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں بڑا حسن پیدا ہو جائے گا، بڑا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔